محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو عشق کے علاج کے بارے میں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں، پیش کرنے جا رہا ہوں، سنانے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، عشق ایک خطرناک کوتاہی جو نفس کو خطرناک حادثات تک پہنچا دیتی ہے، ملوث کر دیتی ہے۔ اجنبی عورتوں سے گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، اکیلے میں بیٹھنا، کنارہ کشی اختیار کر کے بیٹھنا ہے۔ عرب کے بہت سے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اس کو عار نہیں سمجھتے تھے، برا نہیں سمجھتے تھے، اور اس چیز کو کھلم کھلا کرتے تھے، بلکہ اس کے باوجود خود پر زنا سے محفوظ رہنے کا اعتماد کرتے تھے، خود پر زنا سے یعنی غلط کاموں سے محفوظ رہنے کا اعتماد کرتے تھے۔ یہ صرف ان کو دیکھنے اور بات چیت کرنے پر کفایت کرتے تھے، یہ صرف ان کو دیکھنے اور بات چیت کرنے پر کفایت کرتے تھے، یعنی یہی تک محدود رہتے تھے، اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ چیز اندر ہی اندر میں کام کرتی ہے، وہ اپنا تیر لگاتی ہے، جبکہ یہ غافل ہوتے ہیں، یہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں اور نا انجان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہلاک ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیلی کے ساتھ مجنوں کا بھی یہی قصہ ہوا تھا، یہی حادثہ ہوا تھا، یہی چیز پیش آیا تھا، حتیٰ کہ یہ جنون، یہ پاگل پن، یہ عشق اور ہلاکت میں جا گرا۔ محترم ناظرین، اگر باتیں اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کرتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ ان لوگوں کی غلطی دو وجہ سے ہے، دو بات سے ہے۔ نمبر 1، شریعت کی خلاف، جس نے دیکھنے اور ان کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اپنی فطرت کو اس کام کے سامنے پیش کیا جس کی طرف وہ میلان رکھتی ہے، پھر اس پر اپنا ذاتی رجحان، اپنا ذاتی رائے، اپنا ذاتی بات مزید ہے۔ بہرحال طبیعت، چاہت، نفس اور فطرت غالب آ کر رہتی ہے، ورنہ کم از کم انسان گناہوں میں تو مبتلا ہو ہی جاتا ہے، ان سے گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، اور اگر یہ اپنی خواہش کو دبا دے، اپنی خواہش کو ختم کر دے، اپنی خواہش کو روک دے، تو پیاسے کو پانی سے روک کر ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ پیاسے کو پانی سے روک کر ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ اس عشق کے مرض کو یا مریض کو، اس عشق کے مرض کا ابتدائی علاج اس کے انتہائی علاج کی طرح
کیا جاتا ہے، کیا طرح کیا جاتا ہے، جو عشق کی آخری کو نہ پہنچا ہو، جو عشق کی آخری کو نہ پہنچا ہو، کیونکہ عاشق مجنوں جب آخری حد تک پہنچتا ہے تو جنون اور ظہور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جنون اور ظہور پیدا ہو جاتا ہے۔ کوتاہی نمبر 2، محترم ناظرین اور سامعین، اس کی ابتدا عام طور پر محاسن اور خوبصورتیوں یعنی اچھا دکھائی دینا اور خوبصورتیوں کے دیکھنے سے ہوتی ہے، اس کو گہری نظر دیکھنے سے ہوتی ہے، اور اس طرح کا دیکھنا اس کا ہو جانے کی علامت ہے، عشق ہو جانے کی علامت ہے۔ اس طرح گہری نظر سے دیکھنا کیا علامت بتائی جا رہی ہے؟ عشق ہو جانے کی علامت بتائی جا رہی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب نگاہ کسی حسین کی طرف پڑتی ہو، جب نگاہ کسی حسین کی طرف پڑتی ہو تو دل اس کی طرف زبردستی سے مائل ہونا چاہتا ہے، اس کی طرف دل زبردستی سے مائل ہونا چاہتا ہے۔ اگر انسان اپنی نگاہ کو پھیرے، اپنی نظر کو پھیرے، اس کو دیکھنے سے باز آ جائے، اس کو دیکھنے سے باز آ جائے تو دل بے چین ہونے لگتا ہے، دل میں سکون نہیں ہوتا ہے، دل گھبراتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ دیکھنا شروع کر دے، دوبارہ دیکھنا شروع کر دے، دوبارہ اس کی طرف بار بار دیکھنا شروع کر دے۔ بس یہی عشق ہونے کی علامت ہے، یہی عشق ہونے کی علامت ہے، جو کبھی بھی خطا نہیں ہوتی ہے، جو کبھی بھی غلطی نہیں کرتی ہے۔ حالانکہ بہت سی خواتین، بہت سی عورتیں، بہت سی لڑکیاں، بہت سی نوجوان بچیاں نقاب میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے، نقاب میں اچھی دکھائی دیتی ہے، نقاب میں اس کا حسن اور بھی بہت زیادہ اچھی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب پردہ ہٹائے تو ویسی نہیں ہوتی ہے جیسی وہ نقاب میں دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ اس کا حسن دکھائی دیتا ہے نقاب کے اندر، لیکن وہ ویسی نہیں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، بصرہ کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، وہ اپنے قصہ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد اور اس کی بیوی اپنا مقدمہ لے کر، اپنا کیس لے کر، اپنا مقدمہ لے کر کے عراق کے ایک گورنر کے پاس گئے، عراق کے ایک گورنر کے پاس گئے، حاکم کے پاس گئے۔ یہ عورت نقاب میں خوبصورت لگتی تھی اور کھلے چہرہ میں بدصورت، بیکار، لیکن بولتی بہت اچھے انداز سے تھی، بولتی بہت اچھے انداز سے تھی اور بہت بہترین بولتی تھی، جو سننے میں بہت اچھا لگتا تھا۔ چنانچہ جب افسر، حاکم، گورنر اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا، اس عورت کی طرف گہری نظر سے دیکھنے لگا، اس عورت کے حسن کی طرف عشق کی نگاہ سے دیکھنے لگا، اور مرد سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے ہر انسان، تم میں سے ہر آدمی، ہر شخص ایک عظیم المرتبہ عورت سے نکاح کر لیتا ہے، ایک عظیم المرتبہ یعنی ایک بہترین عورت سے
نکاح کر لیتا ہے، پھر اس سے بدسلوکی کرتا ہے، اس سے جھگڑا کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، تو وہ آدمی آگے بڑھا اور اس کے چہرے سے نقاب الٹ دیا، نقاب کو ہٹا دیا، تو جب عامل نے، حاکم نے، افسر نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا تو عورت سے کہا، تم پر خدا کی لعنت ہو، تم پر خدا کی پھٹکار ہو، تم پر خدا کی غضب نازل ہو، مظلوم کلام بولتی ہو، حالانکہ تمہارا چہرہ ظالموں والا ہے، بیکار والا ہے، کوتاہی۔ نمبر 3، محترم ناظرین، اور اگر خوب غور اور باریکی سے دیکھا جائے تو اس طرح کے بار بار دیکھنے سے مرض بڑھتا ہے، اس طرح سے یعنی گہری نظر سے دیکھنے سے مرض بار بار بڑھتا ہے۔ کس چیز کا مرض؟ یعنی وہی عشق کا مرض بار بار بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی سے مضبوط درجہ کا اس کا پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی سے مضبوط درجے کا عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص پر لازم ہے، ایسے آدمی پر ضروری ہے، ایسے آدمی پر ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ جب وہ کسی خوبصورت کو دیکھے، کہ جب وہ کسی خوبصورت عورت یا خوبصورت لڑکی کو دیکھے اور اپنے دل میں اس کی نظر لذت پائے یا اس کی لذت پائے تو اپنی نگاہ کو پھیر لے، اپنی نگاہ کو روک لے، اپنی نگاہ کو الگ کر لے، اس کی طرف نہ دیکھے۔ اور اگر یہ نظر پختہ ہو گئی ہو یا اس پر ٹک گئی ہو یا بار بار دیکھا تو یہ شخص شریعت اور عقل دونوں کے اعتبار سے قابل ملامت ہو جائے گا، قابل مذمت ہو جائے گا، قابل عذاب ہو جائے گا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے، یہ سوال پیدا کیا جائے کہ اگر پہلی نظر میں ہی یعنی پہلی بار دیکھنے ہی میں عشق ہو جائے، پیار ہو جائے، محبت ہو جائے تو دیکھنے والے پر کیا ملامت ہو سکتی ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھنے والے پر کیا ملامت ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتی ہے، عذاب ہو سکتا ہے، سزا کے مستحق ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، تو کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب ایک لمحہ میں دیکھا تو اتنے وقت میں اس کا نہیں ہو جاتا ہے، اس کا نہیں ہو جاتا، اس کا تو جب ہوتا ہے، عشق تو جب ہوتا ہے اتنے وقت میں عشق نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے۔ عشق تو جب ہوتا ہے جب دیکھے جانے والے کو یعنی دیکھے جانے والے کو نظر ٹکا کر دیکھتا رہے، نظر ٹکا کر دیکھتا رہے، غور سے دیکھتا رہے، اور یہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ محض نظر پڑ جانا بے اختیاری ہے، بے اختیاری ہے، کام بے اختیاری کام ہے، جس پر گناہ نہیں، جس پر گناہ نہیں۔ محترم ناظرین، تو عشق کا علاج کیسے کرے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان نظر کو جھکا کر رکھے، انسان نظر کو جھکا کر رکھے، آدمی اپنے نظر کو جھکا کر رکھے اور بری نگاہ سے بچے، اور بری نگاہ سے بچے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھائے، ڈر کھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب جلدی سے یا دیر سے آ گھیرے یا دبوچ لے، پکڑ لے، نیز
بد نظری کے انجام بد سے، بد نظری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بد ہوتا ہے، اور اس کے خوفناک نتائج سے ڈرے، اور اس کے خوفناک نتائج سے ڈرے، اور نظر کی حفاظت کے لیے اس کو اتنا جھکا کر رکھے، اس کو اتنا نیچی کر کے رکھے جیسے کہ کسی کو مطلوب کے حاصل نا امیدی ہو جاتی ہے، کسی کو مطلوب کے حاصل سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اس سے امید ٹوٹ جاتا ہے، اس سے امیدیں ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو امیدیں اس سے وابستہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ دوا اس مرض عشق میں کافی وافی ہوگا، یعنی کافی ہو جائے گا۔ عشق کا بہترین علاج یہ ہے، عشق کا بہترین علاج یہ ہے کہ عشق کی اور محبوب کے نظارہ کی لذت کے وقت، عشق کی اور محبوب کے نظارہ کی لذت کے وقت موت کی کڑواہٹ کو یاد کر لیا کرو، موت کی کڑواہٹ کو یاد کر لیا کرو، اس کو اپنے دل میں سما لیا کرو، جس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لذات کو شکست دینے والے رکھا ہے، لذات کو شکست دینے والے رکھا ہے، ختم کرنے والے رکھا ہے، اور حالت نظر کی سختی کو یاد کر لیا کرو، اور ان مردوں کے بارے میں غور کیا کرو، ان مردوں کے بارے میں غور و فکر کیا کرو، سوچا کرو جو اپنے کیے ہوئے اعمال بد کی سزا بھگتنے کے لیے قید ہے، سزا کاٹنے کے لیے قید ہے، سزا کو پانے کے لیے تیار ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں، ایسا انسان نہیں، ایسا مرد نہیں، ایسی عورت نہیں، ایسی نوجوان لڑکیاں نہیں ہے جو اپنے کسی گناہ کو مٹا سکے، یا اپنے کسی گناہ کو ختم کر سکے، یا اپنے کسی گناہ کو بے باک کر سکے، اور نہ کوئی ایسا ہے جو اپنے کسی نیکی کا اضافہ کر سکے، یا اپنے نیکی کا کوئی اضافہ کر سکے۔ پس اے آزادی پسند، تو بھی بیکار ہے، تو بھی بیکار راستہ میں سرگرداں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر باتیں اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔